الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 1 حروف مفردات پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا حروف مفردات حروف تحجبی 29 ہیں اور حروف مستعلیہ 7 ہیں: ح، صاد، ضاد، ط، ظ، عین، قاف۔ ان کا مجمع خصہ دختین خیز ہے اور ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں: با، فا، میم، واو۔ اور سیٹی والے حروف 3 ہیں: زا، سین، صاد۔ ان کو ادا کرتے ہوئے آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا اور ہم اس کو بھی ریپیٹ کر دیتے ہیں 3 لائنس کو: الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد۔ یہ آپ کو یہ سائن نظر آ رہا ہے، ہم اس کو 1 الف کھینچیں گے، اسٹریچ 1 الف مینس 1 سیکنڈ، اور یہ دس از مس سائن، یہ مس سائن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں ہم 3 الف کھینچیں گے، مطلب 3 سیکنڈ۔ اور یہاں پہ ہم ان کی ادائیگی میں یہ اس کا خیال رکھیں گے کہ یہاں پہ ہم دود میں قلقلہ کریں گے، جیسے سود، دود۔ اب ہم نیکسٹ لائن پڑھائیں گے تو وہ اس کو بھی ہم 1 الف یعنی 1 سیکنڈ کھینچیں گے، اور ان کو ادا کرتے ہوئے ہماری ناک میں آواز نہ آ جائے، کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ان کو پر بھی پڑھیں گے، ناک میں آواز بھی نہیں جائے گی۔ اور یہ جتنے ورڈ ہیں ان کو ہم منہ کھول کے جتنا ہم پڑھیں گے اتنی اچھی ادائیگی ہوگی۔ تو ہم پڑھتے ہیں تو ناک میں آواز نہیں جائے گی، اور کریے تو اس کو نرمی سے ادا کریں گے۔ عین۔ اب ان دونوں ورڈ کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے اور حلق کے اوپر والے حصے سے۔ عین، عین۔ آپ خود ادا کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ عین، عین، فا، مس سائن، 3 الف مینس 3 سیکنڈ، الف کا یہ سائن ہے، 1 سیکنڈ مینس 1 الف مینس 1 سیکنڈ۔ اب قاف۔ اب یہ موٹا کاف ہے، اس کو ہم حلق کے، یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ قاف حرف لہویہ، یہ میں نے پہلے آپ کو 3 لائنس بتائی تھی: حمزہ، قینہ، غین، ہا۔ قاف حرف لہویہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے۔ صرف اتنا فرق ہے، زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے۔ قاف، 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 کاف۔ دیکھیں ان کی ادائیگی میں کتنا فرق آ رہا ہے، اور ان کو ہم ادا کرتے ہوئے نا ہم یہ غلطی اکثر کر جاتے ہیں، جیسے قل، قل، قل کے معنی ہے کہو، اور اگر ہم باریک کاف سے ادا کریں گے قل تو اس کا مطلب ہے کھاؤ، کھاؤ۔ ایک قل کا مطلب ہے، جو موٹے کاف سے ادا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہو، اور باریک کاف سے ادا کریں گے قل تو کھاؤ۔ اب معنی کتنے غلط ہو جائیں گے۔ اس طرح ہمیں ہا اور ہا کی ادائیگی میں بھی بہت فرق کرنا ہے، کیونکہ جو حروف قریب الصوت ہے نا ان کی ادائیگی میں بہت ہمیں خیال سے ادائیگی کرنی ہے، ورنہ لفظ ادا ہی نہیں ہوگا، ہماری تجوید صحیح نہیں ہوگی، الٹا ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں ثواب کی وجہ الٹا گناہ ملے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ لان جلی اور لان خفی غلطی سے پرہیز کیا جائے۔ قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا۔ اب اس کو ہم باریک ادا کریں گے، ہا، 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 ہا۔ اس میں یہ فرق ہے۔ حمزہ کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، حمزہ، یا، حمزہ،
یا، اور آگے میں کلاس میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ یہ جتنے بھی ورڈ ہیں میں نے یہاں تک تو آپ کو بتا دیا، باقی یہ جتنے بھی ورڈ ہیں کہ یہ حلق کے کون سے پارٹ سے کون سے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور اس کو لہویہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے، قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور ہم اپنی کوشچن آنسر بھی ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو 5 سوال میں نے آپ کو یاد کرائے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے کے 2 سوال یا 3 سوال ریپیٹ کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 6، حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، حرکات کو کس طرح پڑھیں گے؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 8، تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ جیسے تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، آخر میں نون ساکن کی آواز آ رہی ہے، تو اسی طرح ہم ادا کریں گے جس طرح سے تنوین، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ سوال نمبر 9، حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں اور وہ یہ ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، میں جب آپ کو آگے قاعدہ پڑھاؤں گی تو ان سب چیزوں کی میں آپ کو پہچان کراؤں گی کہ ورڈ کس طرح ادا ہوتے ہیں، حلق کے کون سے حصے سے ادا ہوتے ہیں اور کس طرح ان کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں قرآن پاک تجوید سے انگلش میں اور اردو میں دونوں آن لائن پڑھاتی ہوں، اور جس کو پڑھنے کی نیڈ ہو گھر بیٹھ کے، جو خواتین اور بچے پڑھنا چاہیں، بچیاں چاہیں، تو مجھ سے آن لائن قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، تو مجھ سے اس نمبر پہ رابطہ کیجیے گا۔